کھڑا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بیٹھ جاؤں گا. حضرت کا جب تک خطاب ہوتا رہے گا، جب تک حضرت آپ سے گفتگو فرماتے رہیں گے، میں کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تبارک تعالی. چند لمحے آپ حضرات. وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے داتا، حضور پنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں با توہین رسالت ہوئے جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. بس آج کا یہ خوبصورت پروگرام، آج کی یہ پاکیزہ بزم، آج ہم اور آپ پیغام حق کانفرنس کے بینر تلے یکجا ہیں، اور آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان سادات کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ ہم سنیوں کی خوش نصیبی ہے. لفظ سنی پہ غور کیجئے گا آپ حضرات. یہ ہم سنیوں کی خوش نصیبی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سادات کا احترام سکھایا. الحمدللہ سنی جہاں رہتا ہے سادات کرام کا احترام بجا لاتا ہے. سادات کرام کو تکلیف ہو، سادات کرام پہ آنچ آئے، اس سے پہلے سنی اپنی جان دے سکتا ہے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں پڑھایا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں سکھایا ہے اور یا پڑھایا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں. یہ ضروری ہے کہ اس پہ عمل بھی ہو. اگر آدمی ایجوکیشن حاصل کر لے اور اس پہ عمل نہ کرے، تعلیم حاصل کر لے اس پہ عمل نہ کرے، تو کیا فائدہ تعلیم حاصل کرنے کا. تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا ادب، سادات کرام کا احترام اور ان کی محبتوں کو ذریعے نجات بتایا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اراکین کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اراکین کو چائے بھی پلانا ہے، بسکٹ بھی کھلانا ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اراکین کے ذمہ. تو اگر آپ حضرات کی اجازت ہو، آپ حضرات چونکہ سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور الحمدللہ آپ سنی ہیں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنی غلام رسول ہوتا ہے. غلام رسول بھی ہوتا ہے اور غلام آل رسول بھی ہوتا ہے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. یہ ہمارے امام نے ہمیں سبق سکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آل رسول یہاں تشریف فرما ہے تو ان کی گفتگو کی برکتیں شامل ہو جائیں، کیونکہ ان کی گفتگو کی برکتیں اگر شامل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اتنا سا سنیں گے نا تو اللہ تبارک تعالی اتنا نوازے گا، ہے نا. تو اجازت ہے آپ کی، اجازت ہے آپ کی. مکمل لوگ اجازت دیں تو میں آگے بڑھوں. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ لوگ واقعی میں آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ہاں، اگر آل رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں تو جا سکتے ہیں گھر، یہاں ضرورت نہیں ہے آپ کی. الحمدللہ
ہم غلام رسول بھی ہیں اور غلام آل رسول بھی ہیں، اور یہ سرکاروں کا کرم ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں، یہ پیغام ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ تو الحمدللہ ہم اپنے سرکاروں کے خدمت گزار ہیں، ہم اپنی سرکاروں کے جو ہے ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو نوازشات ہو جاتی ہیں وہ یہاں بھی کام آتی ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی کام آتی ہیں۔ تو اجازت چاہتے ہوئے آپ حضرات کی بس تھوڑی دیر میں بھی مائک پہ کھڑا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بیٹھ جاؤں گا، حضرت کا جب تک خطاب ہوتا رہے گا، جب تک حضرت آپ سے گفتگو فرماتے رہیں گے میں کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ چند لمحے آپ حضرات حضرت سید ابو الحسان صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اب کیا چاہیے؟ جہاں نور ہے وہاں روشنی ہے، وہاں ظلمت کا نام و نشان نہیں ہے۔ بس حضرت کی چند دعائیہ گفتگو اصل میں بہت کررا بولتے ہیں آپ نے، تھوڑا سا اسٹینڈ والا مائک لگا، وہی لہجہ اگر نرم ہو جائے نا، اگر لہجہ نرم ہو جائے تو بات دل میں اتر جائے، ہے نا؟ نہیں یہ ثبوت نہیں ہے صاحب، آگے بڑھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مختوم اجرت، زندہ باد، فیضان حضور غازی دورہ، زندہ باد، یادگار حضور غازی دورہ، اسد اقبال صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، عالیہ صاحب قبلہ، کیا بات ہے، سلیمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، بس یہی جذبہ رہنا چاہیے۔ ہلو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے داتا، حضور پنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا۔
ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان مخدوم اجرام، فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، عشق محبت عشق محبت۔ زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ میرے عزیز، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، روزے کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، حج کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو الا حرف تنوین اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنوین لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نماز اس لیے پڑھیں گے کہ اپنی پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کریں گے، حج پر حج کریں گے، ان سے عبادتوں
بندوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے، لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کی فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں غور کیجئے، اللہ تعالی نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، حرف تنبیہ لایا، ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کریمہ میں لفظ الا حرف تنبیہ ہے، اسی طرح انا بھی حرف تاکید ہے، گویا کہ اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرما کر لوگوں کو ہوشیار کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، ان میں جو فضائل و کرامات دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، آیت مذکورہ کے مطابق انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے حضور قطب الکبریٰ تارق السلطنت غوث العالم حبیب یزدانی میر اوحد الدین سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سینکڑوں زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے، بالخصوص آسیب زدہ لوگوں کے لیے آپ کا دربار عالیہ شفا خانہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں مریض لائے جاتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ بافیض اور باکرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ تخت سمنا کو چھوڑ کر تبلیغ اسلام کے خاطر ہندوستان تشریف لائے اور لاکھوں کفار و مشرکین کو آپ نے داخل اسلام کیا اور نامرادوں کی مرادیں پوری کی۔ میرے عزیز، آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑے بڑے خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ آپ کا ایک مرید خود دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرے عزیز، عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں عرصہ گزر گیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ چلے۔ جب آپ کی نظر اس مرید
عاشق پر پڑی جو عجیب حالت بے خودی میں کھڑا تھا. آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کسی آدمی پر ایسی مصیبت اور صدمہ عشق نہ ہو. مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر اس بت نازنین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی. زبان مبارک کا یہ فرمانا تھا کہ اس بت نازنین میں روح سما گئی اور کھڑی ہو گئی. مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر بلند کی. پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا. پھر اس بت نازنین سے اولاد بھی پیدا ہوئی. میرے عزیز اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو. جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو. ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو. ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو. شہید سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور. شہید سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور. ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو. تکبیر نعرہ رسالت ہر ہاتھ اٹھے نعرہ رسالت. فیضان مخدوم اشرف فیضان حضور مجاہد دورہ فیضان حضور غازی دورہ. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت حضور سید ابو الحسن میاں زاہد قبلہ. نعرہ تکبیر. ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی. ماشاءاللہ. ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو. جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان. جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان. غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو. غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو. مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے. مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے. کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو. کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو. تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے. تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے. تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو. تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو. شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی. شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی. سخن کی اشرفی خستہ جغایت ہو تو ایسی ہو. سخن کی اشرفی خستہ جغایت ہو تو ایسی ہو. میرے عزیز میں جاتے جاتے خواہش کے سبوں کا دل مچل جائے. نبی کی یاد تازہ ہو. مقرر ہو تو ایسا ہو. خطابت ہو تو ایسی ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کرم شکریہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. زندہ آباد. اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز میں جاتے جاتے خواہش کے مطابق مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باعث بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو.
دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. سب کے حصے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہد دورہ مسلک اعلی حضرت حضور فیضان مخدوم اجرا نعرہ تکبیر. سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، اس کی تقدیر میں طیبہ ہی میں مرنا لکھ دو. اس کی تقدیر میں ماشاءاللہ. اور سے بولیے نعرہ رسالت. کلام حضور مجاہد دورہ، شہزادہ حضور مجاہد دورہ، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کی تقدیر میں طیبہ ہی میں مرنا لکھ دو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بات سن لیں نوجوانوں، یہ مثال رہی ہے للوارہ کی کہ جب جب للوارہ میں کانفرنس ہوتی ہے، جس کو دعوت دی جاتی ہے، الحمدللہ وہ حاضر ہوتے ہیں. یہ کرم ہے حضور مجاہد دورہ کا، یہ کرم ہے فیضان مخدوم اشرف کا، یہ کرم ہے سرکار کا میرے اعلیٰ حضرت کا. الحمدللہ کوئی بھی نوجوان کہیں سے کہیں سے بھی ہلنے کی جرت نہ کرے. اب اسد بھائی کو سنیے، ایک نعرہ لگا کے دکھائے اپنے مہمان کے لیے. بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور ابو ذر میاں صاحب قبلہ، حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، حضور ابو الحسان میاں صاحب قبلہ، حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان قاری یوسف رضا صاحب قبلہ، نقیب خطیب اہل سنت قاری سلیمان رضا صاحب قبلہ. نعرہ حیدری. اب تشریف رکھیں، کوئی بھی مجمع سے ادھر سے نعرہ ہو یا ادھر سے نعرہ ہو، چاہے جہاں سے جو بھی نعرہ ہو، ہاں مگر قاعدے سے. ماشاءاللہ.